سوال یہ ہے کہ جب آپ علیم خان صاحب کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو جو ان کے بزنس پارٹنر تھے، جو جنرل باجوہ کے سمدھی ہیں صابر مٹھو صاحب، جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں جنرل اعجاز امجد صاحب، یہ دونوں جو ہیں ان کے پارٹنر تھے اور جو اصل پاور ان کے پیچھے یہ تھی، آپ ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے؟ آپ ان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب تک علیم خان صاحب آپ کے ساتھ تھے، اسی منصب پر، اسی عہدے پر آپ وہ تھے جس پہ آج آپ ہیں، تو جب تک وہ یہاں پر تھے تب بھی ایل ڈی اے نے آپ کو بتائی ہوگا کہ ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا کرپشن ہے، تب آپ ان پہ بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ تب آپ نے ان کو کیوں نہیں پارٹی سے نکالا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ جتنے مرضی کرپٹ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ کے مخالف ہوں گے تو پھر آپ ان پہ بات کریں گے۔ پہلی ایک بات یہ ہے کہ یس 2012 میں بھی جب یہ سوسائٹی لی گئی، اس سے پہلے لی گئی 9 میں 10 میں، اس سوسائٹی کا حد تک بات ٹھیک تھی۔ مثلا آپ کی میری دوستی ہے، میں روزانہ آپ کو بیٹھ کے کہتا ہوں میرے ساتھ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ زیادتی نہیں ہو رہی، اور میں وہی آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بتاتا ہوں، روزانہ بتاتا ہوں، اور آپ تک صحیح بات بھی نہیں آنے دیتا، اور میں کہتا ہوں دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، دیکھیں جی مجھے تو شہباز شریف نے مجھے فکس کر دیا، دیکھیں جی مجھے حمزہ نے فکس کر دیا، دیکھیں جی مجھے وہ فکس کر دیا۔ ہم تو یہی سنتے رہے، اور شاید جو پچھلے تھے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کر سکتے۔ اللہ نے مجھے ہمت بھی دی ہے تو میں نے تو بات کی ہے۔ میں نے اگر کوئی بات غلط کی ہے تو بتایا جائے۔ انہوں نے آگے صحیح بات نہیں بتائی، اس کی اپنی وجوہات ہوں گی۔ مجھے منسٹر بنایا گیا، پھر میں نے آ کے اسٹڈی کیا، تبھی مجھے پتا چلا، اس سے پہلے تو مجھے کوئی نہیں پتا تھا۔ کیا ترین صاحب جو تھے ان کے خلاف جو ایکشن ہوا کب ہوا؟ ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، خان ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور وہ یہی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری پریس کانفرنس کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں۔ اچھا یہ صرف ایک کا نہیں ہے، ایک سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایکشن سب کے خلاف، ایکشن کے لیول ہے۔ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اپروول سے پہلے کام شروع کر دیا، ان کی زمین بنتی ہے، براؤن ایریا ہے، براؤن کا مطلب جہاں پہ کالونیز بن سکتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایکسیس، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، فارم کے اوپر ہی بیچ دی ہیں۔ مثال کے طور پر 100 پلاٹ کی تھی اور اس نے 1000 بیچ دیا، پوچھے کسی نے نہیں۔ اب وہ اس نے اس لحاظ سے کہ میں 100 کی جگہ پہ 1000 کر لوں گا لیکن آہستہ آہستہ کروں، وہ کیا کر رہا ہے؟ پیسے لوگوں کے لے رہا ہے، اس پیسے سے ہی آگے انویسٹ کر رہا ہے۔ تیسری کیٹیگری ایسی ہے کہ جس نے اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے کہ اس کا جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے۔ جو پارک ویو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 765 کنال جو براؤن زمین ہے، جہاں پر سوسائٹی ایل ڈی اے سے پاس ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس 1 انچ زمین بھی براؤن نہیں ہے۔ اور میں بار بار آ کے کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود لوگ خرید رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں میرے پاس کون سا میکینزم ہے میں بتا سکوں؟ یہ 250-300 ارب روپے کا جو فراڈ ہے، آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں ایجوکیٹ کر سکتا ہوں آپ کو۔ اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سر پلیز جہاں پر بھی لیں ایل ڈی اے کی ویب سائٹ ضرور دیکھیں، کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے؟ کسی جگہ پر یہ سوسائٹی اپروو نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ ایل ڈی اے کے پاس 2012 میں آئی، ریجیکٹ ہوگی، ماسٹر پلان 2004 کے تحت یہاں پر کوئی چیز نہیں بن سکتی، ریجیکٹڈ۔ ایپلنٹ فورم کے پاس گئے، ہاؤسنگ کے پاس، سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس، ریجیکٹ۔ کہ ان کی جو اپرووڈ ہے اس کے اندر جو مارگیج پلاٹ ہیں وہ بھی آج تک گورنمنٹ کو نہیں دیے۔ چلیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ بھی بیچ دی ہیں، نہیں بیچ سکتے، ٹھیک۔ پہلے رہن رکھنے ہوتے ہیں، جب ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کو واپس لے لیا جاتا۔ یہ ہوا ہی نہیں، ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوئی، اور میں نے ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو ساری بتا دی۔ اب یہاں پر پارک ویو کے حوالے سے یہ ہے، جو فلڈ پرون ایریا ہے وہاں پر یہ چلی گئی ہے۔ ابھی 30,000 کیوسک آپ کا آیا ہے، وہ سیلاب کا جو پیچھے ہے، یہ ساری سوسائٹی، اور 1 لاکھ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کے گھر بھی گئے، کورٹ میں کیس ہے، ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ میں تو ایک خاص حد تک جاؤں گا نا، میرا کوئی پرسنل میٹر تو ہے نہیں سر، پبلک کا میٹر ہے۔